بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله
تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیت 279 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. سامعین محترم، اس سے پہلے آیات میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو سود کی حرمت ہے اور جو سود کی شدت ہے اس کو بیان کیا کہ قیامت کے دن وہ کس طریقے سے اٹھے گا، سود کھانے والا بدحواس ہو، پاگل ہو کر. پھر اس میں اللہ پاک نے یہ بھی بتایا کہ انسان جو ہے وہ سود سے رک جائے، اس سے اللہ پاک نے باقاعدہ ممانعت کی ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے. اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اور کاروبار کو اور سود کو ایکول کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایکول ہیں، برابر ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. سود کی دنیا الگ ہے، کاروبار کی دنیا الگ ہے. یہ ساری چیزیں اس سے پہلے اللہ پاک نے بیان فرمائی. اب جب ہم پہنچے ہیں اس میں آیت نمبر 279 میں، تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ جتنا کچھ تمہیں سمجھایا گیا، جتنا کچھ تمہیں بتایا گیا اور جتنا تمہیں روکا گیا، اگر تم اس سے نہ رکے، تم باز نہیں آئے اور تم نے کہا کہ ہم نے سود کھانا ہی کھانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آخری جو اللہ پاک نے ایک، آپ اس کو دھمکی کہہ لیں، وعید کہہ لیں، سزا کہہ لیں، وہ اللہ پاک نے بیان کر دی. فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اگر تم کہتے ہو میں سود کھاتا رہوں گا تو پھر خدا کی تم سے جنگ ہے، رسول کی تم سے جنگ ہے. تم باز نہیں آتے تو ہم تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں. یہ وہ انداز ہے اور یہ وہ وعید ہے اور یہ وہ دھمکی ہے کہ جو کسی اور گناہ کے لیے قرآن و حدیث میں موجود نہیں. کم از کم قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ انداز کسی چیز کے حوالے سے نہیں اپنایا گیا ہے. ہو سکتا ہے احادیث میں کسی چیز کے لیے ممکن ہے، مگر قرآن کریم میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ رسول سے جو اعلان جنگ ہے وہ سود کے حوالے سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. تو گناہوں میں یہ شدید ترین ہے، گناہوں میں یہ بدترین ہے. اچھا، آپ اگر اس انداز کو یہاں پر دیکھیں اور آپ اسی انداز کو زبان رسالت سے بھی اگر محسوس کرنا چاہیں تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے وہ بالکل میچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو بہت ممکن ہے کہ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی ہو کہ جہاں حضور علیہ السلام نے بھی اس کو شدت سے بیان کیا اور قرآن کریم نے بھی اس کو شدت سے بیان کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو اس پر بڑی واضح ہیں کہ آپ نے اس کو بڑی برائی کے طور پہ شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بعض لوگ ان احادیث کو لے کر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ احادیث صحیح ہیں بھی یا نہیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث سے کون سا سود مراد ہے، اتنی شدت اس پہ کی گئی ہے. بھئی آپ قرآن میں تو دیکھو، کیا قرآن میں شدت نہیں کی گئی ہے؟ اللہ نے اس کو پاگل قرار دیا، قیامت کے دن پاگل ہو کے اٹھے گا. اور یہ جو دھمکی جس انداز میں دی گئی ہے کسی اور گناہ پر نہیں ہے، تو کیا اللہ نے اس پہ شدت نہیں کی ہے کہ آپ کو صرف احادیث میں شدت نظر آتی ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتا ہے. اس مرحلے پر میں چند احادیث طیبہ بھی آپ کے سامنے جو ہے
وہ پڑھ کر سناتا ہوں اور متن میں اپنے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اور اس جان کو ناحق مارنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور جہاد سے فرار یعنی بھاگنا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، اس میں سود شامل ہے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی، برباد کر دیتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے، کسی بستی میں سود اور زنا پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب الکبائر للذہبی اس کا حوالہ ہے۔ اچھا، سود سے پاگل پن پھیلتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ بھی اس سے پہلے پڑھی گئی تھی پچھلے درسوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود پھیل جاتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب مجھے سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ کمروں کے مانند تھے اور ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود خور ہیں، یہ سود خور ہیں کہ جن کے پیٹوں میں سانپ گردش کر رہے ہیں اور جو پیٹ ہیں وہ کمروں کی مانند ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ ایک بدترین وعید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی۔ جو اس میں شریک ہوگا سب پر جو ہے وہ یہ جو ہے اس کی لعنت کے اندر جو ہے سارے لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے تحت میں نے یہ احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حدیث سے اس آیت کریمہ کی تشریح کی ہے کہ اللہ کا جو لہجہ ہے اس مقام پر وہ بھی کتنا شدید ہے اور اللہ کے رسول کا لہجہ بھی کتنا شدید ہے اس موقع پر۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو معاشرے کے اندر نئے نئے ناموں سے، نئے نئے لیبل سے کہ بھئی یہ فلانی اسکیم ہے، یہ فلانی اسکیم ہے، وہ سب جو ہے انسان کو اس سے اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی آخرت کو انسان کو برباد نہیں کرنا چاہیے اور ہیلوں بہانوں سے سود کو پروان نہیں چڑھانا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو۔ ایک تو ہے کہ تم باز نہ آؤ تو پھر اعلان جنگ ہے، اور فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارے اموال کی اصل ہے۔ ایک انسان نے کسی کو قرض دیا اور قرض پر اس نے سود متعین کر دیا۔ اب یہ اس موقع پر سود کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی۔ اب موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں کیا کیا جائے؟ ظاہر لین دین تو ہوا وہ سود کی بیس پہ، تو اس کا بتا دیا کہ آج تم کہتے ہو کہ میں سود سے توبہ کرتا ہوں، اس مرحلے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو اب آپ یہ کریں گے، ان لوگوں کو بتایا گیا کہ جو قرض آپ نے دیا تھا وہ ہے رأس المال، اصل مال جو آپ نے اپنے پیسے دیے تھے، تو وہ آپ واپس لے سکتے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں کی جو اصل ہے وہ تو تمہاری ہے، باقی جو اضافی چارجز آپ نے لگائے ہوئے ہیں، سود جو ہوتا ہے وہ ہے جو کسی عقد کے وقت وہ مال جو عوض کے بغیر ہوتا ہے،
اس کا کوئی عوض نہیں ہوتا اور آپ وہ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو قرض کے اوپر قرض کی رقم آپ واپس لیں گے وہ تو اس کا عوض ہوا سمجھیں ایک طرح، لیکن وہ جو آپ اضافی چارجز لگائے بیٹھے ہیں وہ ہے سود، تو آپ اس کو منع کر دیں کہ بھئی اضافی پیسے میں نہیں لوں گا اور یہ جو میری اصل رقم ہے یہ مجھے لوٹا دیجیے۔ یہ اتنا حکیمانہ حکم تھا قرآن کریم کا کہ ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اب ایک مہاجن ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے، ایک قرض دار ہے جس نے وہ پیسے لیے ہوئے ہیں، اب دونوں کو بیلنس کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی دنیا میں کوئی اصلاح کا وقت آتا ہے نا کہ بھئی اب معاشرے میں اس معاملے میں اصلاح کی جائے، تو اصلاح کے نام پہ جب پابندیاں لگائی جاتی ہیں، نئے آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں، تو ایک طبقہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو پس کے رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی جتنی اصلاح پسند تنظیمیں تھیں جنہوں نے دنیا میں کوئی نئی چیز جاری کی، معاشرے میں نئی اصلاح لانے کی کوشش کی، تو آپ پورے زمانے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے جو اس پر گواہ ہے کہ وہ اصلاح کے نام پہ جو ایک طبقہ وہاں پہ برباد ہوا اس معاشرے کا، وہ لوگوں کے سامنے ہے تاریخ میں۔ لیکن قرآن کریم نے جب اس کو نافذ کیا، کتنی بڑی بات تھی۔ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز میں جڑا ہوا ہے، ان کے لین دین کو درست کرنا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے قرض دیے، آپ اس کو بولو اب تیرا قرض بھی تجھے واپس نہیں ملے گا، تو زیرو ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایسا بھی نہیں کیا، اور جو قرض دینے والا ہے واپس اس کو کہا کہ اضافی اب تمہیں کچھ نہیں دینا، تم صرف اس کا قرض کی جو اصل رقم تھی وہ واپس لوٹا دو۔ تو یوں کر کے اللہ پاک نے اس کو بیلنس کیا، اور اسی وجہ سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ جب یہ طے ہوئی چیز، یہ نیا حکم آیا، تو کسی بڑی مشکل کے بغیر لوگوں کے مسائل حل ہو گئے، کیونکہ کسی پر نہ ظلم کیا گیا اور نہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ ہے قرآن کریم کا وہ اعجاز اور اس کے احکامات کا وہ اعجاز جن کو وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون۔ یہ جملہ نچوڑ ہے پورے معاشرے کی اصلاح کا، کہ آپ جب ٹھیک کرنے کے لیے آئیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک کو بالکل مار دیں اور ایک کو بالکل اٹھا دیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ ہر معاملے میں وہ جملہ ہے جو سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے، کہ یہ معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہے نا ایک جان کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک بیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ تھا جو اللہ پاک نے آیت نمبر 279 میں فرمایا کہ سود کھانے والے سے اعلان جنگ ہے، اور توبہ کر لو تو پھر، اور یہ اس وقت کے لیے تھا کہ توبہ کر لو تو اصل مال تمہارے، یہ آج کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ سود دے کے کوئی، اب تو سود ہی منع ہے، آج کا حکم تو یہ ہے نا، سود ہی منع اور حرام ہے۔ لیکن جو ہے وہ اس موقع کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، اور اس کی تفسیر بھی مکمل ہوئی اور وقفے کا بھی وقت ہوا۔ ایک وقفے کی طرف ہم بڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصدقوا خير لكم إن
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 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 الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى صدق الله العظیم۔ خوش آمدید سامعین و ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں حسب معمول۔ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں
سورہ بقرہ کی آیات 280 اور 81 کی تلاوت کی 281 ٹو 280 اور 281. اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. فرمایا اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو، اور قرض کو معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین محترم، پچھلے سیگمنٹ میں وقفے سے پہلے ہم نے آیت نمبر 279 ٹو 79 کی تفسیر بیان کی تھی. اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو قرض دیتا ہے سود پر اس معاشرے میں، تو ان سے یہ کہا گیا کہ اب اس کی حرمت بیان کر دی گئی ہے، تو لہٰذا آج کے بعد آپ اپنا جو راس المال ہے، جو اصل رقم ہے، وہ واپس لے لیں اور اس پر کوئی اضافہ اور سود آپ آئندہ چارج نہیں کریں گے. اور جو قرض دار ہے اس کو کہا گیا کہ آپ ان کی اصل رقم واپس کر دیں اور آپ کو کوئی اضافی چارجز نہیں دینے ہیں، لیکن آپ کو جو اصل رقم ہے وہ واپس لوٹانی ہے. یہ تو بیسک بنیادی حکم ہے جو اس معاشرے میں دیا گیا. لیکن اب آیت نمبر 280 میں اللہ پاک نے اس کو اور زیادہ لوگوں کے لیے اپ گریڈ کیا، اس کو یا آپ کہہ لیں آسان کیا اللہ پاک نے لوگوں کے لیے. مزید اس میں اللہ پاک نے اس حکم کے اندر مزید خوبصورتی پیدا کی گئی. وہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے قرض دیا ہے اور جس شخص کو قرض دیا ہے وہ بہت پیسے بھی ہو سکتا ہے بھر چکا ہو، اور اصل وہ جو قرض کی رقم ہے اس کو لوٹا بھی نہ سکتا ہو، اصل جو راس المال واپس کرنا ہے وہ بھی نہ لوٹا سکتا ہو. تو اس لیے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہے تو اسے تم فراخ دستی تک، یعنی اس کی سہولت تک تم اس کو مہلت دے دو، اس کو ٹائم دے دو کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ اس وقت مشکل میں ہے، جو میرا راس المال اور اصل رقم ہے وہ آپ کچھ ٹائم بعد واپس کر دینا، کچھ ٹائمنگ اس کو آپ دے دیں. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، تم یہ کہہ دو کہ یار میری کچھ رقم بنتی ہے آپ کی طرف قرآن کے حکم کے مطابق، لیکن میں وہ تمہیں معاف کرتا ہوں، تم پہ صدقہ کرتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے وہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تم صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اب دیکھیں یہ حکم 279 سے جو شروع ہوا تھا 280 میں آ کے سمجھے مکمل ہوا ہے. اب پوری بات یہ ہو گئی کہ جو سود دینے والا ہے، جو قرض جس نے سود پر دیا ہے، وہ سود اب نہیں لے گا، قرض اپنا واپس لے لے. اور اگر سامنے والا مشکل میں ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو کچھ ٹائم دے دو پیمنٹ کے لیے. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہو ٹائم دینے سے بڑھ کر کہ آپ معاف ہی کر دو، وَأَن تَصَدَّقُوا، تو یہ آپ کے لیے خیر ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر تم اس بات کو جان سکو کہ کسی کی مشکل میں مدد کرنا کیا چیز ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو قرآن کریم جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ عموماً جو احکامات دیتا ہے وہ کاروبار سے پہلے جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کو ایک طرح سے سپر ڈگری قرار دیتا ہے کسی کی مدد کرنے کو. آپ اس کے اگر ترتیب وار اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو سب سے بڑا حکم تو قرآن کریم کا یہ ہے وَأَن تَصَدَّقُوا، کہ آپ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، دے دیں اللہ کی راہ میں. یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے. سیکنڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مہلت دیں، جس کو قرآن نے کہا ہے قرض حسنہ، کہ ابھی آپ مشکل میں ہیں، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ 1 مہینہ آپ نے کہا تھا چلو آپ 6 مہینے بعد دے دیجئے گا، یا جب آپ کو سہولت ہو آپ دے دیجئے گا. تو یہ سیکنڈ آپشن. پہلا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ ہی کر دیا آپ نے، دے ہی دیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو دیا اس کے اندر آپ نے مہلت پیدا کر دی، جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ مضاربت ہے، پھر وہ کاروبار کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ بھئی یہ میرے پیسے ہیں، یہ میں نے آپ کو دے دیے، مگر اس کا مالک میں ہی ہوں، آپ اس سے کاروبار کریں.
تو جو اس کا نفع حاصل ہوگا، اصل مال بھی میرا ہے، وہ نفع ہم 50-50% کر لیں گے، اس کو مضاربت کہتے ہیں، یہ ایک کاروبار کی بھی شکل ہے۔ تو یہ تیسرے درجے پر ہے کہ آپ کسی کی مدد یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے بہرحال اکنامکس کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے مختلف اشاروں میں مختلف جگہوں پر لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو درست کیا۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ چیز کی طرف اشارہ کروں، وہ یہ ہے کہ آپ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، اور یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چلائی جا رہی ہوگی۔ یہ آیت کریمہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ قرض دار جو ہے مشکل میں ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو خوشحال ہونے تک آپ مہلت دے دیں۔ یہاں سے ایک بڑے زبردست معاملے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں یہ باتیں کرنے والے، کہ بھئی دیکھو اس وقت جو سود منع کیا گیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ دینے والا جو مہاجن جو سود پہ قرض دے رہا ہے وہ بہت جو ہے وہ مالدار ہو، اور لینے والا بہت غریب ہے، پسا ہوا ہے، آپ اس کو قرض بھی دے رہے ہیں، پھر اس کا خون بھی چوس رہے ہیں، اس سے آپ سود بھی لے رہے ہیں، تو بس یہ اس مہاجنی جو سود تھا بس یہ اس کو منع کیا گیا۔ باقی آج کل یہ جو کاروباری سود ہو رہے ہیں، یہ بڑے بڑے لین دین ہو رہے ہیں جس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو قرآن کریم نے منع نہیں کیا، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی قرآن کریم نے ایسی تقسیم نہیں کی ہے، اور نہ ہی آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر صرف وہ جو ایک مشکل میں پھنسے ہوئے غریب ترین شخص کو جو قرض دیا جاتا تھا، اس پر جو سود لیا جاتا تھا، اس سے منع کیا گیا ہے، اور خوشحال لوگوں کے درمیان کوئی قرض کی صورت نہیں ہوتی تھی یا سود کی صورت نہیں ہوتی تھی، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس آیت سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ مالدار لوگ بھی سود لیا کرتے تھے اور سود دیا کرتے تھے، قرآن کریم نے اس کو بھی منع کیا۔ اور اس کا اشارہ کیسے ملتا ہے؟ فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ قرض لینے والا قرض دار جس نے سود بھرنا ہے اگر وہ تنگ دست ہو، تو اگر کا مطلب ہوتا ہے شاذ و نادر، کبھی ایسا ہوا، اگر ہمیشہ نہیں ہوگا، اگر ہمیشہ ہوتا تو پھر یہ پیٹرن کیوں اپنایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مشکل میں ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ نادار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر والی صورت کا جو اپوزٹ ہے وہ یہ کہ وہ نہیں ہے، وہ نادار نہیں ہے، خوشحال ہے، وہ تو بھی اس کا یہی حکم ہے۔ تو یہ بڑے واضح طور پہ اس تقسیم کو مٹانے والی آیت ہے کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس میں بھی اشارہ ہے، میسرہ کہتے ہیں جس کے پاس خوشحالی ہو، تو خوشحالی تک جو ہے وہ آپ اس کو ٹائم دے دیں۔ تو یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ جو مہاجنی سود ہے وہ، اور جو بڑی بڑی جو اسکیمیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے تجارتی سود ہوتے ہیں، وہ دونوں ٹکڑوں سے دونوں طرف آپ کو اشارہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے آج بھی اس کی یہ تقسیم جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ سود جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے اور اتنا اس کو معاشرے میں عام کر دیا ہے کہ ظاہر ہے ورلڈ بینک سے لے کے اسٹیٹ بینک تک اور ہر جگہ اس کی جو ہے نا وہ اثرات اس کے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے مدینہ کی بستی میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ فرمایا ہے جو قیامت تک واقع ہونے والا تھا، کیونکہ وہ نبی تھے، اللہ نے ان کے سامنے سے پردے اٹھا دیے تھے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی کو کم از کم سود کا غبار ضرور پہنچے گا۔ آج دیکھیں وہ صورتحال ہے کہ کوئی آدمی اس سے جتنا بھی بچنا چاہے، کہیں نہ کہیں سے اس نے تنخواہ لینی ہے، کچھ کرنا ہے، ہر طرف اس کا چلن ہو گیا، رواج ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، یعنی اس کی چھوٹ نہیں دی جا رہی، لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کو کم از کم اس سرکل میں کہ جب ہر طرف سود کا غبار ہے، آپ کو وہاں پر جو ہے وہ حلال مال کا جو غبار ہے، جو حلال مال کی جو تقسیم ہے اور جو حلال مال کی جو برکت ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا دفتر ہے، آپ کا
آپ کی دکان ہے، کسی چیز پر بھی آپ بیٹھے ہو، آپ کوشش کرو معاشرے میں سود کا رواج نہ ہو، حلال کاروبار اور صدقہ۔ قرآن بالکل اپوزٹ بات کرتا ہے سود کی۔ سود میں خون چوسا جاتا ہے اور صدقے میں خون ڈالا جاتا ہے، طاقت دی جاتی ہے لوگوں کو۔ بس اللہ پر ایمان لانے کی بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ پہ یقین کرنے کی بات ہے کہ وہ بندوں کو کہتا ہے تم لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کرو تو اور آئے گا، پر لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی باتوں پر بندے یقین کرنا شروع کر دیں اور پریکٹیکل اس میں داخل ہو جائیں تو حیران رہ جائیں گے۔ اور عہد صحابہ میں اور جو اس کے قریب ترین جو ادوار تھے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، جس طرح انہوں نے ظلم اور ستم کو مٹایا تھا اور عدل و انصاف قائم کیا تھا، لوگوں کو ان کے حق دیے تھے، ان کی زمینیں دی تھی، سود ختم کرائے تھے، معاشرے کے اکنامکس کو بہتر کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا۔ مختلف صوبوں سے خط خطوط آتے تھے کہ صوبے میں اتنی رقم جمع ہے، اس کا کیا کریں؟ کسی فقیر کو دے دو۔ فقیر نہیں ہے لینے والا، کوئی قرض دار ہے، اس کا قرض اتار دو۔ وہ بھی اتار دیے، ابھی بھی پیسے بچے ہوئے ہیں۔ شادیاں کرا دو جو کمارے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر بولا وہ بھی کر دیا، اب پھر بھی پیسے بچے ہوئے ہیں۔ یعنی صوبوں میں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پیسے ختم نہیں ہوتے تھے، وہ خط لکھ لکھ کے کہتے تھے کہ کیا کریں، ان کا اور زمینیں آباد کرو، زمینیں خریدو اس مال سے، اس کے اوپر کاشتکاری کرو، بولا وہ بھی کر دیا پھر بھی پیسہ بچا۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ برکت ہو جاتی تھی مال کے اندر۔ صرف کیا ہے، آپ جو غریب کا حق ہے نا وہ اس کو دو، آپ اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ آپ کے ملازمین ہیں، آپ ایک تاجر ہیں جی، حضور نے تو فرمایا تھا ملازم پر بھی فرض ہیں کچھ چیزیں کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ کام کے اندر سستی غفلت نہ کرے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور مالک کو بھی کہا گیا جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یار کم از کم ملازم کی جو فیکٹریاں ہیں وہ نہ بنی ہوں، بینک اکاؤنٹ اس کے نہ کھلے ہوں، لیکن کم از کم وہ کھانے اور پہننے میں تو تمہارے جیسا دکھے، اتنا تو خوشحال کرو اس کو، وہ اچھا پہن سکے، اچھا کھا سکے۔ اور آج آپ دیکھ لیں مزدوروں کی صورتحال۔ تو ہم جب ظلم کرتے ہیں نا، دیکھا سود اسی لیے تو منع ہے کہ وہ خون چوستا ہے، تو ہم سود سے خون چوسیں، ہم کسی اور چیز سے خون چوسیں، وہ تو پھر وہی جو سود کی ہلاکت ہے اسی سے وہی ہلاکت آئے گی نا۔ یہ ظلم کرنا، غبن کرنا، چوری کرنا، لوگوں کا حق کھا جانا کسی صورت میں، ملاوٹیں کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان سب کا وہی اثر آتا ہے جو سود کا اثر آتا ہے۔ اصل نظر تو مقصود پہ ہونی چاہیے نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر ساتھ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب آپ یاد کریں وہ آیتیں اس سے پہلے جو گزری ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اس سے ملتی جلتی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ دیکھیں وہی جملہ یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ وہاں کہا تھا اس دن سے ڈرو جس دن کافروں کو سفارشیں نہیں ملیں گی، سود خوروں کی سفارشیں اور شفاعتیں نہیں ہوں گی، نہ کوئی تعلقات کام آئیں گے، نہ وہاں پہ کوئی دوست تمہارے کام آ سکے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے جاؤ گے، کوئی جواب نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو، ہر انسان کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا مکمل، ما کسبت، جو اس نے کمایا، اس نے جو کیا اس کا بدلہ اس کو لینا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کن
سوچوں میں آپ پڑے ہوئے کہ میں ایسے بخشا جاؤں گا، میں ایسے بچ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، جہاں سب لوگ ہوں گے میرا بھی کچھ ہو جائے گا، یہ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو شیطان نے ایک اسکیم کے تحت ہمارے ذہنوں میں پختہ کر دی تاکہ فکر آخرت ختم ہو جائے۔ فکر آخرت ایمان کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ انسان آخرت پر یقین ہلکا ہو جاتا ہے تو ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کو جواب دہی کا پھر آپ کچھ بھی کرتے رہے دنیا میں۔ تو اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، بھئی ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ سود کے متعلق جو آیات تھی یہ اپنے اختتام کو پہنچی ہیں اور یہ رکوع بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ نئے پروگرام میں ہم پھر نئی آیتیں جو قرض کے حوالے سے اب آگے شروع ہوں گی 282 سے، تو پھر ہم اس پر نئے پروگرام میں بات کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان آیات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين